بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس روز رات کو ایک انجان نمبر سے فون آتا اور میرے فون اٹھاتے ہی وہ فون کاٹ دیتا۔ ایسا وہ 2 بار کرتا اور پھر فوراً اس کا میسج آتا کہ بلاک مت کرنا۔ ساتھ پھر کال آنے لگتی، میں فون ملاتی تو نمبر بند ہو جاتا۔ مجھے بہت غصہ آتا اور پھر رات کو پھر فون بجنے لگتا اور میں فوراً کمرے سے نکل جاتی۔ فون اٹھا کر اس سے پہلے کہ کچھ کہتی، کوئی عجیب سی آواز میں کہتا، 4 دن بعد تمہارا شوہر مر جائے گا۔ اور پھر فون کاٹ دیتا۔ میں بری طرح چونک جاتی اور ڈر جاتی کہ بھلا کون ہو سکتا ہے جو میرے شوہر کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے۔ میرا شوہر مر جائے گا، موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا اور میں فون رکھ دیتی۔ لیکن جب صبح ہوتی تو میں حیران ہو جاتی کہ وہ نمبر میری فون لسٹ سے غائب ہوتا۔ ایسا پچھلے 2 دن سے ہو رہا تھا کہ روز رات کو مجھے بار بار کال آتی اور میرے شوہر اٹھ کر مجھے ڈانٹتے اور پوچھتے کس کا فون ہے، تو میں ڈر کر کوئی جواب نہ دے پاتی اور یہ کہہ دیتی کہ میری بہن امینہ کا فون ہے، کیونکہ اگر میں اتنی رات کو انہیں یہ کہتی کہ کوئی انجان نمبر ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ مر جائیں گے تو وہ مجھ پر ہی غصہ کرتے۔ میرے شوہر ویسے بھی بہت سخت مزاج تھے، بات بات پر مجھے جھڑکتے تھے اور مجھے سب کے سامنے ذلیل کرتے تھے۔ اگر میں غلطی نہ بھی کرتی یا میری غلطی نہ بھی ہوتی وہ تب بھی مجھے دھتکار دیتے اور کہتے کہ میں منحوس ہوں۔ میرا دل بہت دکھتا، میں تنہائی میں بیٹھ کر روتی، لیکن میں پھر بھی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن فون کال کے بارے میں انہیں بتا کر ایک نیا فساد اپنے سر نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر یہ بات بھی مجھ پر ہی ڈال دیتے اور مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے۔ اگلے دن جب اس نمبر سے فون آنے لگا تو میں نے وہ نمبر بلاک کر دیا اور مطمئن ہو گئی۔ رات کو میرے شوہر آئے اور ساتھ کھانا کھانے لگے، تب میرے شوہر مجھے وقتاً فوقتاً گھورنے لگے۔ مجھے ان کے گھورنے سے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ میرا دل بھی ڈر رہا تھا کہ کہیں انہیں کسی بات پر غلط فہمی یا شک نہ ہو گیا ہو۔ ان کے مستقل گھورنے سے گھبراتے گھبراتے میں نے پوچھا، آن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا سالن اچھا نہیں بنا؟ میں دل سے دعا گو تھی کہ میرے شوہر اس رات میں آنے والے فون کے متعلق نہ پوچھے، ورنہ میں جو بھی دلیل یا وضاحت دیتی وہ اپنے شک کا سر ہی بلند رکھتے اور میری ساری وضاحتوں کو خاک کر دیتے۔ لیکن شاید وہ دعا کی قبولیت کا وقت نہ تھا، اس لیے میرے پوچھنے پر میرے شوہر غصے سے بولے، زیادہ ہوشیار مت بنو، تمہاری ساری حرکتیں میں دیکھتا ہوں۔ خاموش ہوں پر آنکھیں بند نہیں کی ہیں میں نے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اندر تک کانپ گئی اور ڈرتے ہوئے پوچھا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میرے پوچھنے پر وہ غصے سے بولے، روز رات تم فون پر کس سے بات کرتی ہو؟ ہاں، امینہ سے؟ میں پوچھ چکا ہوں، وہ تو تم سے بات نہیں کرتی۔ ان کا یہ پوچھنا تھا کہ میری سانس حلق میں اٹک گئی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ امینہ سے پوچھ لیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ پہلے سوچا ساری بات بتا دوں، پر اگر میں انہیں ان کے مرنے والی بات ہی بتاتی تو وہ مزید بھڑک جاتے اور کبھی یقین نہ کرتے، اس لیے میں نے وہ بتانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور اگر میں رانگ نمبر کا بولتی تو وہ مجھ سے یہ پوچھتے کہ جب مجھے پتا تھا وہ انجان نمبر ہے تو میں نے اس پر کیوں بات کی۔ میں انہی سب سوچوں میں تھی جب میرے شوہر نے زور سے پلیٹ پٹکی۔ میں ہڑبڑا کر ہوش میں آئی تو میرے شوہر طنزیہ مسکرائے اور غصے سے میرا جبڑا دبوچتے پوچھا، اپنے محبوب سے بات کرتی تھی؟ اسی سے بات کر رہی تھی نا؟ ان کا پوچھنا تھا کہ میں ان کے جملے پر تڑپ گئی اور انہیں خود سے دور دھکیلا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ کو میرے ساتھ رہتے اندازہ نہیں ہوا؟ میں روتے ہوئے بولی تو وہ خاموشی سے مجھے دیکھنے لگے، پھر غصے سے بولے، رات کس سے فون پر بات کر رہی تھی؟ تو میں نے ان سے کہا، ایک رانگ نمبر مجھے پریشان کر رہا تھا، آپ کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ آپ مجھ پر ہی غصہ کرتے۔ میں نے کہا تو میرے شوہر نے مجھ سے نمبر مانگا۔ میں فون سے نمبر نکالنے لگی پر کال اور میسج لسٹ میں سے ان کا کال لاگ ڈیلیٹ تھا۔ میں بلیک لسٹ میں گئی تاکہ اس میں سے نکال لوں، پر یہ دیکھتے مجھے حقیقتاً جھٹکا لگا کہ میرے فون کی بلیک لسٹ بھی خالی تھی۔ میرے چہرے کا رنگ بدل گیا تو میرے شوہر نے مجھے متوجہ کیا اور بولے، کیا ہوا؟ نمبر نہیں ملا؟ میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ تم واقعی امینہ سے بات کر رہی تھی کہ نہیں، اسی لیے میں نے ہی چیک کیا تھا، پر آپ محترمہ تو پہلے سے ہی ڈیلیٹ کر چکی تھیں۔ وہ مجھ پر طنز کرتے مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں ان کی نظروں کا مفہوم بخوبی سمجھ رہی تھی۔ وہ کھانا کھا کر اٹھ کر چلے گئے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ باور کروا گئے کہ وہ میرے فون پر آنے والی ہر کال اور میسیجز پر نظر رکھتے ہیں اور میرے علم میں لائے بغیر میرا فون بھی چیک کرتے ہیں۔ میں
دسترخوان اٹھا کر اور باقی کام سمیٹ کر کمرے میں آئی تو میرا شوہر آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ میں بھی اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ جب اچانک میرا فون بجا میں چونک گئی۔ اس سے پہلے کہ میں فون ہاتھ میں پکڑتی میرے شوہر نے ویسے ہی لیٹے لیٹے بولا، منع کرو اپنے محبوب کو کہ رات کو فون نہ کیا کرے۔ ان کا طنزیہ بولا گیا جملہ میرے دل کو کئی حصوں میں تقسیم کر گیا۔ دل میں درد کی لہر اٹھی کہ کیا سال بھر میرے ساتھ گزارنے کے باوجود میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں رکھتا۔ اگلے دن صبح پھر وہی ہوا۔ کال لسٹ سے اس کا نمبر پھر ڈیلیٹ تھا، میسیجز بھی ڈیلیٹ تھے اور بلیک لسٹ سے بھی نمبر غائب تھا۔ اب میں واقعی بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ اگلے دن میری بہن امینہ گھر آئی تو میں اس کے گلے لگ کر رو دی۔ ایک واحد وہی میری دوست اور سکھ دکھ کی ساتھی تھی۔ میں نے سب کچھ امینہ کو بتایا اور اس سے پوچھا کہ کیا کروں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم نمبر بلاک مت کرو اور اس کی بات کو نظر انداز کرو، اکثر لوگ کرتے ہیں ایسے گندے مذاق۔ پر میں یہ سوچ رہی تھی کہ نمبر ڈیلیٹ کون کرتا ہے، جب امینہ نے مجھ سے کہا ارے ان کے پاس بڑے بڑے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں اور وہ موبائل ہیک کر سکتے ہیں۔ میں ڈر گئی تھی ان کے اس مذاق سے۔ میں نے امینہ کو بتایا تو وہ بولی ڈرو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں رات اپنا فون سائلنٹ کر کے سوتی تو رات میسیجز آتے کہ تمہارا شوہر مر جائے گا اور میں نظر انداز کر دیتی، جبکہ میرے شوہر مجھے ہر وقت تنقیدی نظروں سے دیکھتے رہتے۔ میں اس انجان نمبر کی فون کالز اور میسیجز یکسر نظر انداز کر رہی تھی۔ جب چوتھے دن میرے پاس یہ میسیج آیا تو میرے شوہر نے پڑھ لیا اور غصے سے میرا نام پکارتے چلانے لگے۔ میں ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تو میرے شوہر غصے سے چلائے اور پوچھنے لگے یہ کون ہے جس کے ساتھ مل کر تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کو کیوں ماروں گی؟ تو میرے شوہر نے غصے سے چلاتے وہ زمین پر دے مارا اور بولے یہ میسیجز پھر کون کر کے تمہیں یقین دلا رہا تھا کہ تمہارا شوہر 4 دن بعد مر جائے گا؟ مجھے سچ سچ بتاؤ یہ کون ہے؟ وہ بولے تو میں روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی اور بولی ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا اور بولے بے حیا عورت، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو۔ اپنے محلے کے لڑکوں سے تمہارے افیئر کے سارے قصے سن چکا ہوں، اور شادی کے بعد بھی تمہارے تعلقات ہیں، یہ سب جانتا ہوں میں۔ اپنے شوہر کے یہ بات سن کر میں آنسوؤں سے رونے لگی۔ شادی کے دوسرے ہفتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر ایک شکی طبیعت کا انسان ہے اور مجھے اپنی اس بدقسمتی پر بہت رونا آتا تھا کہ میں ساری زندگی اپنے کردار کی وضاحتیں دیتی گزار دوں گی۔ میں بہت روئی، قسمیں کھا کھا کر اپنے شوہر کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں پاک باز ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ نمبر کس کا ہے اور کون میسج کرتا ہے، لیکن اگلے لمحے ہی اپنے شوہر کی بات سنتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا خون جیسے برف ہو گیا، میرے اندر کھڑے رہنے کی بھی ہمت نہ رہی جب میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اپنے محبوب کے پاس جانے کے لیے اور مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود بھی تمہارے جیسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ بولے تو میں ایک لمحے میں ان کے پاؤں میں گر گئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے رونے لگی، ساتھ ساتھ انہیں یہ یقین بھی دلاتی جا رہی تھی کہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بے قصور ہوں۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور لمحے میں مجھے ٹکڑوں میں توڑتے 3 طلاقیں دے دی اور گھر سے نکل گئے، جبکہ میں زمین پر پڑی پتھر کی ہو گئی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر اس بات پر مجھے طلاق دے دے گا جس میں میرا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک پتھر بنی فرش پر لیٹی رہی، پھر اچانک چیخ چیخ کر اپنی بدقسمتی پر رونے لگی۔ مجھے طلاق ہو گئی تھی، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت روئی اور بآواز بلند روئی۔ روتے روتے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ مجھے امینہ کو فون کر کے بلانے کا یاد آیا، جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری سانس رک جائے گی اور میں مر جاؤں گی۔ میں کیسے بتاتی سب کو کہ شادی کے سال بھر بعد ہی مجھے طلاق ہو گئی؟ جب فون کرنے کے لیے فون تلاشا تو یاد آیا کہ فون تو میرا ظالم صاحب کا شوہر توڑ چکا ہے۔ مجھے ایک بار پھر اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ میں وہیں فرش پر لیٹی لیٹی سو گئی تھی جب 3 چہرے اچانک دروازہ دھڑ دھڑایا۔ میں خوف سے سہم کر اٹھ بیٹھی، پھر اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ محلے کا ایک آدمی پریشان کھڑا تھا۔ میرے دروازہ کھولتے ہی وہ ہڑبڑا کر بولا، اور جو وہ بولا اسے سنتے مجھے لگا کہ پورا آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑا ہے، کیونکہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بائک تیز چلانے کی وجہ سے آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اسی لمحے دم توڑ گئے تھے۔ میرے اوپر کا سانس جیسے اوپر رہ گیا اور نیچے کا نیچے، بلکہ سانس لینا بھی حرام ہو گیا تھا میرے لیے۔ میں کیا کہتی اور کس بات کا غم مناتی؟
میں اپنی طلاق پر روتی یا اس انسان کی موت پر جو مجھے کچھ گھنٹے پہلے مجھ سے تمام رشتے توڑ چکا تھا؟ گھر میں کہرام مچا تو لوگ آ کر مجھ سے افسوس کر کے جاتے اور میں پتھر بنی بیٹھی رہی۔ بیوہ بھی میں اس کی تھی جو میرا شوہر نہیں تھا۔ امینہ بھی بہت زیادہ اداس تھی، جبکہ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا ہے۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی کیونکہ میں بے آسرا اور بے سہارا ہو چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا میرے شوہر کو مارنے میں اس شخص کا ہاتھ تھا جو مجھے روز رات کو میسج کرتا اور کال کرتا تھا۔ میں نے اس نمبر پر بہت کال ملائی پر وہ نمبر بند تھا۔ میں بہت اذیت میں تھی۔ مجھے اس گھر سے بھی خوف آ رہا تھا جہاں میں اکیلی رہ رہی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا، اب یقیناً وہ مجھے بھی مار دیتا۔ میرا دم اس گھر میں گھٹنے لگا۔ مجھے لگا کہ اگر میں یہاں سے نہ بھاگی تو مر جاؤں گی۔ پر میں جاتی کہاں، کس کے در پر؟ میرا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر اچانک مجھے امینہ کا خیال آیا اور میں نے برقع پہن کر خود کو چادر میں چھپا لیا اور اپنا سامان پیک کرتے فیصلہ کیا کہ میں اپنی عدت امینہ کے گھر پوری کروں گی۔ اور میں امینہ کے گھر جانے کے لیے نکل گئی، اور جب میں امینہ کے گھر پہنچی تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں اپنا سامان لیے گھر میں داخل ہوئی۔ میں امینہ کو بلانے اندر گئی تو قدم دروازے پر ہی ٹھہر گئے۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جو سن رہی تھی یقین نہ کر سکی، کیونکہ اندر میرا نام فرزانہ ہے، میرے ابو کا نام فیضان اور اماں کا عائشہ تھا۔ میرے امی ابو بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور میں گھر میں اکیلی ہو گئی۔ میں اس وقت صرف 15 سال کی تھی اور 7ویں جماعت میں تھی۔ میری خالہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں اور میری ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میرے ماں باپ بہت غریب تھے، اس کے مقابلے میری خالہ مالی لحاظ سے ہم سے بہتر تھیں۔ خالہ کے گھر میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ میری خالہ کی بھی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ شروع میں میری خالہ میرا خیال ماں کی طرح رکھتی، پر ان کا رویہ میرے ساتھ پھر تبدیل ہونے لگا۔ وہ مجھ پر بات پر غصہ کرتی اور بھڑک جاتی۔ اگر میں کچھ کہتی یا کوئی فرمائش کرتی تو مجھے بری طرح جھڑک دیتی۔ اگر کبھی انہیں مجھ پر غصہ آتا تو مجھے باتھ روم میں بند کر دیتی، اور اگر کبھی امینہ انہیں ایسا کرنے سے روکتی تو اسے بھی مارتی۔ کھانا مجھے سب سے الگ دیتی اور پہننے کو بھی پرانے کپڑے دیتی، جبکہ امینہ کے لیے وہ اچھی سے اچھی چیزیں لاتی۔ میں 9ویں جماعت میں گئی تھی کہ میری خالہ نے میرا اسکول چھڑوا دیا اور مجھے گھر کے کام پر لگا دیا۔ وہ مجھ سے پورے گھر کا کام کرواتی، کھانا بھی مجھ سے ہی پکواتی۔ میں روتی تو مجھے ڈانٹ دیتی۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی کہ وہ مجھے منحوس کہتی تھیں۔ ان کو ایسے لگتا تھا کہ میرے قدم پڑنے سے کام بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ جب میرے امی ابو کی شادی ہوئی تو میرے ابو کا اپنا چلتا ہوا پھلتا پھولتا کاروبار تھا۔ میرے ابو تجارت کرتے تھے، ان کا خاندانی کپڑوں کا کاروبار تھا اور پیسوں کی ریل پیل تھی۔ لیکن جب میری امی حاملہ ہوئی تو اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ سب نے کہا کہ یہ میری ماں کی امید سے ہونے کی خوشخبری منحوس ثابت ہوئی ہے، پر میرے ماں باپ اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن پھر جب میں پیدا ہوئی تو ابا اماں سب ہاسپٹل میں تھے، اور پیچھے سے ابا کے کپڑوں کے گودام میں جہاں لاکھوں کا کپڑا تھا اس میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ ایک بار پھر سب نے کہا کہ میری پیدائش منحوس ہے۔ میرے ابو کو اتنا بڑا نقصان ہوا کہ کچھ بھی نہ بچا اور قرض مزید ابا کے سر چڑھ گیا۔ ابو مزدوری کرنے لگے۔ میں جب بڑی ہوئی تو میری 5ویں سالگرہ کے دن میرے ابو کو پریشانی سے دل کا دورہ پڑا اور ابا کے علاج کے لیے ڈاکٹر نے بہت پیسے مانگے، کیونکہ ابا کے دل کا بائی پاس کرنا تھا۔ تو اماں نے گھر بیچ دیا، جو پیسے بچے اس سے ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر لے لیا اور کچھ رقم بچا کر اس سے چھوٹی سی دکان کھول لی۔ لیکن وہ دکان بھی نہ چل سکی اور بند ہو گئی۔ میں جب سے پیدا ہوئی میرے ماں باپ کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہ ہوا، اور جب میں 15 سال کی ہوئی تو میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے لیے وہ دن میری زندگی کا سب سے بدقسمت دن تھا، کیونکہ میرے سر سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ مجھے کوئی بھی اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہیں تھا، سب کا کہنا تھا کہ میں منحوس ہوں۔ تو پھر میری خالہ نے مجھے اپنے پاس جگہ دی اور شروعات میں وہ بہت اچھی رہیں، لیکن میرے چچا جن کا چھوٹا سٹور تھا اس میں رات کو چوری ہو گئی اور ڈاکو ان کی ساری رقم لوٹ کر لے گئے۔ میرے خالہ کو یہ لگا کہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری نحوست سے ہوا ہے، اور پھر میرے ساتھ اپنا رویہ بہت برا کر لیا سب نے۔ میں جب بڑی ہوئی تو کوئی بھی رشتہ آتا تو پہلے میری خالہ مجھے دکھاتی، پھر وہ چاہے بہت اچھا ہی کیوں نہ ہو، اس سے نہیں کہ انہیں میری فکر تھی، اس سے کہ وہ میری منحوسیت کو گھر سے نکالنا چاہتی تھی، جبکہ اب مجھے خود بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ میں منحوس ہوں۔ لیکن میری صرف ایک دوست جو رشتے سے میری کزن تھی، لیکن میرے لیے بہن سے بڑھ کر تھی،
جو مجھے منحوس نہیں سمجھتی تھی۔ ایک دن ایک لڑکے کا رشتہ آیا۔ وہ لڑکا کماتا ہوا تھا اور بہت خوبرو تھا۔ میری خالہ نے مجھے ان کے سامنے بٹھایا، جبکہ وہ رشتہ امینہ کو اپنے لیے بہت پسند آیا تھا۔ اس نے خالہ سے کہا، پر خالہ نہ مانی، اور پھر وہ لڑکے والے مجھے پسند کر گئے۔ میری خالہ نے بہت جلدی میری شادی کر دی۔ شادی بالکل سادگی سے ہوئی، لیکن میں سمجھی تھی کہ ہم خوش رہیں گے، میری زندگی میں اب خوشیاں آئیں گی۔ پر ایسا کچھ نہ ہوا۔ شادی کو 1 ماہ بھی نہ ہوا تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا شوہر بہت شکی ہے۔ وہ مجھ پر بات بات پر شک کرتا، مجھے بد کردار، ناپاک اور منحوس کہتا۔ میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ جب وہ بہت زیادہ شک کرتا تو مجھے مارتا بھی، لیکن میں بے سہارا تھی۔ میرے پاس کوئی دوسرا در نہ تھا۔ اگر امینہ مجھ سے میری خیر و عافیت پوچھتی تو میں مسکرا کر بتاتی کہ میں بہت خوش ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد ہی امینہ کی بھی شادی ہو گئی، اسی کے پھپھو کے بیٹے سے، جس سے میری بھی اچھی دوستی تھی۔ لیکن پھر اچانک یہ سب ہو گیا، وہ انجان نمبر اور پھر میرے شوہر کا انتقال۔ لیکن آج جو میں نے سنا، اس کے بعد میں اندر سے بالکل ٹوٹ گئی۔ میں وہیں سے پلٹ کر واپس آ گئی۔ باہر وہ رکشے والا موجود تھا، میں اس میں بیٹھنے لگی جب امینہ نے مجھے دیکھ لیا اور بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، لیکن میں وہاں سے نکل گئی۔ میں گھر آ کر بہت روئی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تو گھر کا دروازہ بجا۔ میں جانتی تھی باہر امینہ ہے۔ میں نے پہلے سوچا کہ باہر سے بھگا دوں، پھر سوچا کہ نہیں، میں اس سے اپنی بربادی کا سوال کروں گی اور پوچھوں گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو امینہ میرے سامنے روتی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور پوچھا، ایسا تم نے کیوں کیا؟ تو اس نے جو بتایا وہ سنتے مجھے ایک بار پھر اپنی ذات منحوس ہی لگی۔ میں جب امینہ کے گھر گئی تھی تو میں نے اندر سے آوازیں سنی تھیں۔ جو مجھے روز رات کو فون کرتا تھا اور ڈرانے کے لیے میسیجز کرتا تھا، وہ کوئی اور نہیں، امینہ کا شوہر تھا، میرا اپنا بہنوئی تھا، جس نے ایک گھناؤنی حرکت کی اور میرے شوہر کے درمیان اس قدر غلط فہمی پیدا کر دی کہ انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں یقین نہ کر سکی کہ میرا بہنوئی میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا تھا، پر کیوں؟ اور پھر 4 دن کے بعد ہی اس کے کہنے کے مطابق میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو کیا وہ میرے شوہر کا قاتل تھا؟ یہ سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ میرا شوہر مرا نہیں تھا، بلکہ اسے تو مارا گیا تھا، اور مارنے والا میرا بہنوئی تھا۔ اصل جھٹکا مجھے تب لگا جب مجھے معلوم ہوا کہ امینہ ان سب میں برابر کی شریک تھی۔ پر امینہ نے ایسا کیوں کیا؟ میں باہر کھڑی تھی اور اندر کمرے سے امینہ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے رو رہی تھی کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ قبول کر رہی تھی کہ جو انہوں نے کیا وہ غلط تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آئی۔ میرے یقین کی دھجیاں اڑی تھیں، پر ان کی ایسی کیا دشمنی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا کہ میرے شوہر کو ہی؟ یہ سوچ سوچ کر میرا تو کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ میں نے امینہ کے منہ پہ تھپڑ مارتے پوچھا، تم لوگوں نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا ہے؟ تو امینہ نے مجھے بتایا کہ وہ سب ایک مذاق تھا۔ اس کے شوہر نے نئی سم لی تھی تو ہم نے سوچا تمہیں پریشان کریں اور تمہارے شوہر کو بھی، جبکہ میں نے تو مذاق کرنے سے منع کیا تھا، پر میرے شوہر نہیں مانے اور تفریحاً وہ میسج تمہیں کیا تاکہ تم اور تمہارا شوہر ڈر جائیں، پر قسم خدا کی ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگی تو میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو گئی کہ میرا شوہر بھی میری منحوسیت کی وجہ سے مرا ہے۔ جب امینہ مجھے حوصلہ دینے لگی تب میں نے امینہ کو اپنی طلاق کے متعلق بتایا اور پھر سب کچھ بتاتی چلی گئی، اپنی شادی شدہ زندگی کی حقیقت، جسے سنتے امینہ نے تڑپ کر مجھے سینے سے لگا لیا اور بولی، پریشان مت ہو۔ میں رو رہی تھی اور وہ بھی میرے ساتھ رو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے شکوہ کیا کہ میں یہ سب اس سے کیوں چھپاتی رہی، اس سے کیوں اپنا درد اور اپنی تکلیف نہیں بتائی، کیوں سہا اتنا، جبکہ میرے غم اتنے بڑے تھے کہ میں کچھ بھی نہ بتا سکی۔ خاندان میں ایک بار پھر میری منحوسیت کے متعلق چرچے ہونے لگے، اور جب امینہ مجھے اپنے گھر لے جانے لگی تو میری خالہ نے سختی سے منع کر دیا اور بولی، خبردار اس منحوس ذات کو اپنے گھر نہ لے جانا، ورنہ تمہارا گھر اجڑ جائے گا، یا تو امینہ یا اس کے شوہر کو کچھ ہو جائے گا۔ لیکن امینہ اب میری خالہ کے تابع نہیں تھی اور اس کا شوہر بھی ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ امینہ خالہ کے منع کرنے کے باوجود مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئی اور میری عدت امینہ کے گھر پوری ہونے لگی۔ امینہ 8 مہینے سے پریشان تھی کیونکہ اس کو اولاد ہونے کی نوید نہیں مل رہی تھی، اور مجھے رہتے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے جب اسے حاملہ ہونے کی خوشخبری ملی۔ اس خوشی کے موقع پر میری خالہ نے امینہ سے کہا، امینہ اسے اپنے گھر سے نکال دے ورنہ اس کی نحوست سے یہ خوشخبری چھن جائے گی۔ لیکن اس نے یہ کہتے انکار کر دیا کہ نہیں امی،
یہ منحوس نہیں ہے، اور یہ خوشخبری اس کے اچھے قدم گھر میں پڑنے کی وجہ سے ملی ہے۔ امینہ کی بات پر میری خالہ خاموش ہو گئی۔ 1 مہینہ مزید گزرا تو میرا بہنوئی جو اچھی نوکری کی تلاش میں تھا اسے بہت اچھی نوکری مل گئی۔ دن گزرتے گئے اور میرے رہتے امینہ کے گھر کے حالات اچھے سے اچھے ہوتے چلے گئے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا، یہ امینہ کا ہی نصیب تھا، لیکن امینہ نے ہر جگہ یہ مشہور کر دیا کہ میرے قدم ان کے لیے بہت اچھے ثابت ہوئے ہیں۔ 9 ماہ کے بعد میری عدت بھی پوری ہو چکی تھی اور میں امینہ کے ساتھ ہاسپٹل میں رکی تھی۔ آج اس کی ڈیلیوری تھی اور اس نے بہت خوبصورت 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ گھر میں ہر طرف خوشیاں بکھر گئیں جب خاندان سے ہی میرا ایک رشتہ آیا۔ میری خالہ سمیت سب اپنے سابقہ رویے پر میرے سامنے شرمندہ تھے۔ انہیں اچانک خوف خدا آ گیا تھا کہ انہوں نے ایک یتیم اور مسکین بچی کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ میں نے ان سب کو دل سے معاف کر دیا، لیکن اپنا اتنا تلخ ماضی مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ امینہ کا خلوص اور اس کا ساتھ بھی۔ میری شادی بھی خاندان کے ہی ایک لڑکے سے ہو گئی۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ امینہ ایک بار پھر حاملہ ہے اور میرا حال ہی میں ایک بیٹا ہوا ہے۔ میرا شوہر بہت اچھا ہے، سب سے بڑھ کر مجھ پر یقین کرتا ہے۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں اور خوش ہوں، اور میری ذات سے منحوسیت کا دھبا بھی اب ہٹ چکا ہے، الحمدللہ۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، کوئی ذات منحوس نہیں ہوتی، سب انسان کے اپنے نصیب کا ہوتا ہے، یا کسی نیکی کا صلہ یا کسی گناہ کا عذاب۔ کسی کے آنے سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے آپ کے مال میں برکت تو ہو سکتی ہے، پر وہ کبھی گھٹ نہیں سکتا۔ ایسی سوچ سے دور رہیں۔ جزاکم اللہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔